السلام علیکم ساتھیوں، میں ہوں اشتیاق احمد، آپ کی خدمت میں مسکان اسکول کی جانب سے آن لائن کلاسز میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آئیے آج ہم پڑھتے ہیں اردو قواعد کے بارے میں۔ علم بیان اور علم بدیع کا بیان چل رہا ہے، اس کی ہم 3 صنعتیں اب تک پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم چوتھی صنعت یعنی صنعت ایہام کے بارے میں یا صنعت توریہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ دیکھیے صنعت ایہام یا صنعت توریہ کسے کہتے ہیں، ہے کیا یہ؟ سب سے پہلے تو اس لفظ کو سمجھیے، ایہام کیا ہے؟ ایہام یہ وہم سے بنا ہے، اور وہم کہتے ہیں شک کو، یعنی انسانی ذہن جب ہم کوئی ادب پڑھتے ہیں اور کوئی لفظ ایسا آ جاتا ہے کہ جس کے 2 معنی ہوتے ہیں، تو پھر وہاں پر ہم سمجھنے میں ہمیں شک ہو جاتا ہے کہ ہم اس لفظ کے کون سے معنی مراد لیں، اس کے اصلی معنی مراد لیں یا پھر اس لفظ کے ہم دور کے معنی یا مجازی معنی مراد لیں۔ تو یہاں پر ہمارے ذہن میں شک ہو گیا، وہم پیدا ہو گیا، اس لیے اس صنعت کا نام، اس قاعدے کا نام صنعت ایہام یا صنعت توریہ رکھا گیا ہے۔ صنعت ایہام کیا ہے؟ کلام میں، کلام سے مراد میں آپ کو بتا چکا ہوں، نثر اور نظم دونوں، یعنی پروز اینڈ پوئم دونوں حصوں میں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جس کے 2 معنی ہوں۔ 2 معنی ہونے چاہیے ایک لفظ کے، ایک تو قریب کا معنی جس کو اصلی معنی بھی کہتے ہیں، اور دوسرے دور کے معنی جس کو مجازی معنی بھی کہتے ہیں۔ مگر کسی وجہ سے، کسی بھی کارن یا کسی بھی سبب سے دور کے معنی مراد لیے جائیں، اس صنعت کو ہم صنعت ایہام کہتے ہیں۔ جیسے اس خدا کا سبھی پہ سایہ ہے جس نے سارا جہاں بنایا ہے۔ جہاں کے معنی دنیا، جس اللہ نے، جس رب نے ساری کائنات بنائی ہیں، ساری دنیا بنائی ہے، اس خدا کا سبھی پہ سایہ ہے۔ یہ بظاہر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن یہاں پر شاعر نے ایک ایسا لفظ استعمال کر دیا سایہ، جس کے 2 معنی ہیں۔ ایک تو سایہ کے معنی ہوتے ہیں قریب کے معنی یا اصلی معنی، جو دھوپ کی ضد ہوتی ہے، یعنی دھوپ کی جو اپوزٹ، یعنی کہ چھایا، پرچھائی، جو پیڑ پودوں کی جو دھوپ کے اندر گرمیوں کے موسم میں جو چھایا بنتی ہے، سایہ بنتا ہے، اس کو ہم سایہ کہتے ہیں۔ یہ تو اصلی معنی ہو گیا۔ اور سایہ کے دوسرے معنی حمایت کے آتے ہیں یا پناہ کے آتے ہیں، حمایت یا پناہ۔ اب اس شعر میں ہم دیکھیں، جب ہمارا ذہن سایہ پہ جاتا ہے تو ہم یہاں پہ وہم میں پڑ جاتے ہیں کہ آیا ہم اس کے اصلی معنی مراد لیں یا ہم اس لفظ کے دور کے معنی مراد لیں۔ جب ہمیں یہاں پر وہم ہو گیا تو اس صنعت کا نام صنعت ایہام پڑ گیا، صنعت ایہام ہو گیا۔ اب دیکھیے یہاں پہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ دور کے معنی مراد لیے جاتے ہیں۔ اگر ہم اس شعر میں دور کے معنی مراد نہ لیں، اصلی معنی مراد لیں، تو اس شعر کا مطلب ہی غلط ہو جائے گا میرے پیارے بچوں۔ کیسے؟ کہ اس خدا کا سبھی پہ سایہ ہے، یعنی اللہ کی پرچھائی ہوتی ہے، ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس میں، اگر سایہ کا اصلی معنی مراد لیتے ہیں۔ اور جب کہ ہم جانتے ہیں کہ خدا ہر عیب سے پاک ہے، خدا کا کوئی سایہ، کوئی پرچھائی نہیں ہوتی ہے، تو اصلی معنی تو یہاں پر مراد ہو ہی نہیں سکتے۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دور کے معنی مراد ہوں، یعنی جو دوسرے مجازی معنی ہیں وہ یہاں پر معنی لیے جاتے ہیں، بس یہی صنعت ایہام ہے۔ اب ہم اس کو اگر یوں کہیں کہ جس اللہ نے، جس رب نے ساری کائنات بنائی ہیں، اس رب کا سب پر رحم ہے، سب پر اس کا کرم ہے، سب پر اس کی حمایت ہے، سب اس کی پناہ میں ہے، تو ہمارا شعر کا مطلب بالکل صحیح ہمارے سمجھ میں آ جائے گا، اور اس کا مطلب صحیح موضوع ہو جائے گا، اور یہ شعر ہمارے صحیح سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہاں لفظ سایہ لفظ کے معنی حمایت اور پناہ کے مراد لیے جائیں گے، نہ کہ پرچھائی کے۔ بس یہی صنعت ایہام یا صنعت توریہ کہا جاتا ہے۔ آئیے ہم چلتے ہیں اب دوسری صنعت کی طرف۔ دوسری صنعت ہے ہماری صنعت حسن تعلیل۔ حسن کے معنی، صنعت کے معنی میں آپ کو بتا چکا ہوں کاریگری، یعنی شاعر یا ادیب کوئی ایسی اصول اور کوئی ایسا قاعدے کے ذریعے ایسا قاعدہ لے کے آئے جس سے وہ نثر کے اندر یا نظم کے اندر وزن پیدا کر دے، خوبصورتی بڑھا دے، اس کو صنعت کہتے ہیں۔ حسن کے معنی خوبصورت یا اچھا، تعلیل کے معنی وجہ بتانا، یعنی اچھی وجہ بتانا۔ اگر ہم اس کا شابدک ارتھ دیکھیں حسن تعلیل کا، تو اس کا شابدک ارتھ ہوتا ہے اچھی وجہ۔ اب اچھی وجہ سے ہمیں اس کو سمجھنا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ادیب کسی بھی بات کی یا کسی بھی چیز کی جو اصل وجہ ہوتی ہے، اصل ریزن، جو اس کا اصل کارن ہوتا ہے، اس کا ذکر نہیں کرتا یہاں پر اس صنعت میں، بلکہ اس کے علاوہ وہ اپنے ذہن سے، اپنے دماغ سے کوئی دوسری وجہ بتاتا ہے، اس کو ہم صنعت حسن تعلیل کہتے ہیں۔ دیکھیے اس کی ایک بار پریبھاشا دیکھتے ہیں، اس کی تعریف دیکھتے ہیں۔
صنعت حسن تعلیل کیا ہے؟ یہ وہ صنعت ہے، یہ وہ اصول ہے، یہ وہ قاعدہ ہے علم بدیع یا علم بیان کا، جس میں کسی بات کا اصل سبب تو کچھ اور ہو، مگر شاعرانہ طور پر شاعر اپنے طور پر کچھ اور سبب بیان کرے، اسے ہم حسن تعلیل کہتے ہیں۔ اس کو ہم مثال سے اور اچھی طریقے سے سمجھیں گے۔ دیکھیے اب تو سورج بھی رات میں نکلا، کیا اجالا ہوا اندھیرے میں۔ دیکھیے شاعر نے کیسی بات کہی ہے کہ سورج رات میں نکلا، بھلا سورج رات میں نکلتا ہے؟ سورج تو ہم دیکھتے آئے ہیں کہ دن میں ہی نکلتا ہے ہمیشہ سے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ شاعر اندھیرے میں اجالا ہو گیا۔ تو یہاں پر جو اصل میں ہے، اصل سورج کا دن میں نکلنا، اجالا ہونا، رات کا غائب ہونا، وہ اصل وجہ، اصل سبب تو یہاں پہ شاعر نے بیان نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنے دماغ سے، اپنے ذہن سے، اپنی سوچ سے، اپنے دوست کے رات میں ملاقات کرنے کے لیے جو اس کا دوست رات میں آیا ہے، اس دوست کے آنے کو اس نے کہا ہے کہ سورج کا نکلنا، یعنی اس کا دوست، شاعر کا دوست اس سے ملنے کے لیے رات میں آیا اس کے پاس میں، تو شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ دوست کے آنے کو اس نے کہا کہ اب تو سورج بھی رات میں نکل آیا ہے اور اجالا ہو گیا، یعنی میرے دل کے اندر جو درد اور غم کے اندھیرے تھے وہ چھٹ گئے اور خوشی کا اجالا پیدا ہو گیا ہے، اور دوست کے آنے کو یہاں پہ سورج کا نکلنا ایک حسن تعلیل کے طور پر یہاں پہ شاعر نے پیش کیا ہے۔ بہت آسان سا ہے، آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اور ہمارے نصاب میں جو صنعتیں ہیں وہ 6 صنعتیں ہیں کل۔ اب ہم آخری جو صنعت ہے ہماری صنعت مراعات النظیر، اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیکھیے بیٹا یہ صنعت مراعات النظیر ہے جو، یہ بھی یہ عربی کا لفظ ہے مراعات النظیر۔ مراعات یہ رعایت سے بنا ہے، رعایت یعنی لحاظ رکھنا، پاس رکھنا اور رعایت رکھنا، جیسے ہم بھی کہتے ہیں ارے بھائی کچھ تو رعایت کیجئے، کچھ تو لحاظ کیجئے، ہم عام بول چال میں بھی یہ لفظ بولتے ہیں۔ اور نظیر کے معنی مثال دینا، نظیر کے معنی اداہرن یا مثال دینا۔ اب مراد النظیر کا اس کا شابدک ارتھ ہو گیا مثال دینے میں رعایت رکھنا۔ بھائی مراد کا معنی رعایت، مثال پیش کرنے میں مناسبت کے ساتھ میں رعایت رکھنا۔ اب اس کو ہم سمجھتے ہیں، دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، کلام میں ایسے 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا استعمال کرنا جس میں آپس میں کچھ مناسبت ہو، کچھ سمبند ہو، کچھ ریلیشنس ہو، 2 الفاظ کے بیچ میں کوئی آپس میں کوئی رشتہ ہو، اسے ہم کہتے ہیں مراعات النظیر۔ اس کو دوبارہ دیکھ لیجئے، صنعت مراعات النظیر، کلام میں ایسے 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ، کم سے کم 2 لفظ ہونے چاہیے، 2 سے زیادہ ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 5 6 لفظ بھی ہو سکتے ہیں، کم سے کم 2 ہونے چاہیے۔ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا استعمال کرنا جن میں آپس میں کچھ مناسبت پائی جائے، بھائی جن میں آپس میں کوئی سمبند پایا جائے، کسی بھی وجہ سے ہو چاہے وہ سمبند، لیکن آپس میں کچھ نہ کچھ ان میں میل اور کچھ نہ کچھ ان میں ربط پایا جانا چاہیے، اس صنعت کو ہم صنعت مراعات النظیر کہتے ہیں۔ مثال سے اور اس کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں، بادہ کیا، خم کیا، سبو کیا، جام کیا، پیمانہ کیا۔ یہ مصرع اول ہو گیا اس شعر کا، اور اس کا دوسرا مصرع ہے، کر گیا نظریں ملا کر کوئی مستانہ مجھے۔ ہمیں اب اس سے مستانہ وستانہ سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں یہ جو پہلا مصرع ہے ہمیں اس کو دیکھنا ہے۔ اس میں دیکھیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے بادہ، ایک لفظ ہے کھم، ایک لفظ استعمال ہوا ہے سبو، اور اس میں چوتھا لفظ ہے جام، اور 5واں لفظ ہے پیمانہ۔ اب ان لفظوں کو ہمیں دیکھنا، اوپر کیا کہا گیا تھا، 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ ایک ساتھ استعمال ہوں جن میں آپس میں کوئی تعلق ہو۔ یہاں تو 2 نہیں 5 لفظ استعمال ہو گئے پے در پہ، ایک کے بعد میں ایک، بادہ، خم، سبو، جام، پیمانہ۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں کوئی مناسبت بھی ہونی چاہیے، کوئی رشتہ بھی ہونا چاہیے، کوئی ربط بھی ہونا چاہیے۔ تو دیکھیے ان میں ربط ہے، ان میں آپس میں سمبند ہے۔ بادہ کس کہتے ہیں، شراب کو، بادہ کے معنی فارسی میں شراب کے آتے ہیں۔ کھم شراب رکھنے کا برتن، سبو شراب رکھنے کا بڑا برتن، جام شراب پینے کے لیے جو پیالے کا استعمال ہوتا ہے اس کو جام کہتے ہیں۔ پیمانہ یہ جام سے بڑا پیالہ ہوتا ہے، اس میں بھی شراب پی جاتی ہے۔ اب ان میں آپس میں سمبند ہو گیا، آپس میں ان میں رشتہ قائم ہو گیا، کیا کہ یہ تو شراب ہے بادہ تو، اور یہ چاروں جو لفظ ہیں کھم، سبو، جام، پیمانہ، یہ کچھ تو ان میں ایسے برتن ہیں جن میں شراب رکھی جاتی ہے، اور کچھ ایسے برتن ہیں ان میں جو شراب پینے کے کام میں آتے ہیں۔ بس ان میں یہ مناسبت ہے،
اسی لیے یہاں پر اس شعر میں ان لفظوں کے بیچ میں صنعت مراد النظیر کی صنعت کا استعمال ہوا ہے۔ یہ تینوں صنعت آپ نے بہت اچھے سے پڑھ لی، صنعت ایہام، صنعت حسن تعلیل، صنعت مراد النظیر، مثالوں کے ساتھ میں آپ نے پڑھی۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ ہمارا ایک چیپٹر ہے علم بیان کا، 2 پیج میں ہے، اس میں 6 صنعتیں ہیں۔ اس کے پہلے والی کلاس میں ہم 3 پڑھ چکے ہیں، 3 یہ ہیں، 6 صنعت، اور ہمارے نمبر کتنے مل رہے ہیں ان میں؟ 8 نمبر، 6 میں سے 8 نمبر مل رہے ہیں، بتاؤ ہمیں۔ اور 6 کی 6 نہیں پوچھی جاتی ہیں، ان میں سے آپ کو صرف 2 پوچھی جائیں گی، 6 میں سے 2 کرنی ہے آپ کو۔ کوشچن پٹ اپ کیسے ہوگا؟ سیدھا آپ سے پوچھے گا پریبھاشا کیجئے کسی ایک کی اور اس کی مثال بھی دیجئے۔ 2 کی پریبھاشا پوچھے گا، آپ کو پریبھاشا لکھنی ہے، تعریف لکھنی ہے، مثال دینی ہے، آپ کو سیدھے 4 نمبر کر کے 8 نمبر ہو جائیں گے، اور یہ آسانی سے آپ 8 نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ امید ہے یہ آپ کو قواعد کا جو بیان ہے، علم بیان، علم بدیع، یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ میں الوداع چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔